پھر جب رمضان المبارک کی بات آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلسلت الشیاطین، اور شیطان جو ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ رمضان المبارک کے جب فضائل کی بات آتی ہے اور اس نسبت سے جب شعبان کی نسبت سے بات کریں گے تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے ارشاد فرمایا، وہ انہوں نے روایت فرمایا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں بہت سارے پہلو جو رمضان المبارک کی عظمت کے ہیں، روزہ دار کے احکامات کے حوالے سے بے شمار پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ مبارک میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے۔ اب سائے کو کبھی غور کرو تو سائے کی قیمت تپش میں سما جاتی ہے، یعنی یہ وہ ٹھنڈک ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا۔ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ وصف ہے، یہ وہ صفت ہے، یہ بندے کو نصیب ہو تو قرب ذاتی نصیب ہوتا ہے۔ ان اللہ ان کے ساتھ ہے، مع الصابرین جو صبر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا وہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غمخواری کا۔ وہ ایسا مہینہ کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی اس قدر ثواب ملتا ہے، اس سے روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک افطار نہیں کروا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ثواب عطا کرتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کراتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ روز محشر کا ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان بخشش ہے، اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ تینوں اشروں پر ارشاد فرمایا جو شخص اس میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو میں نے آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تو وہ باتیں ہیں انعامات کی، یہ تو وہ حصے ہیں جو عطا کی۔ اب جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی آمد جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس کے نوافل
غیر رمضان کے فرائض جتنے انعامات رکھتے ہیں، اس کی آمد سے ہمیں کہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی، ہمیں کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا، اس کا باہر تو نہیں لگ رہا۔ یہ وہ ماجرا ہے جسے کوئی بیان نہیں کر رہا۔ جب بیان نہیں کوئی کر رہا تو پھر اس کا مطلب ہے سن بھی کوئی نہیں رہا۔ یہ بندے اور مالک کے ماں بہن ہے، اسے ٹٹولنا ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا۔ عبادات کا محاصل یاد رکھیے گا، اصول یاد رکھیے۔ عقائد مضبوط ہوں اس کا محاصل عبادات ہے۔ مضبوط عقیدہ عبادات اختیار کراتا ہے، بندہ پابند ہوتا ہے، اپنی چاہتیں اپنی پسند قربان کرتا ہے اور اللہ اور اس کے حبیب کا حکم مانتا ہے۔ اور جس عبادت کو شرف قبولیت نصیب ہو، اس کی نشانی یہ زندگی ہے، یہ معاشرتی معاملات۔